مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نوجوانوں اور بزرگوں، پیدائش شیخ عبد القادر جیلانی سے قبل اسلام کی مرکزی طاقت کمزور ہو رہی تھی، خلافت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ سیاسی معاشرتی لحاظ سے ہر طرف ہر جگہ انتشار پھیلتا جا رہا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، آپ فرماتے بدکاری، بے حیائی، زنا، چوری، بدکاری، قتل و غارت، بے دینگی اور اسلام سے روح گردانی، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑی قومیں، قبیلوں کے سردار گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ اندلس کے اندر اسلامی حکومت کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ مصر کے اندر عیسائیوں نے اپنی باغ دوڑ حکومت کی باغیں پکڑ لی، سنبھال لی۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے، فرمایا سلطنت خبیثیہ قائم ہوتی جا رہی تھی، لہذا بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ وہ لوگ عراق اور حجاز پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ توجہ رکھیں، ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر دو قومیں سر اٹھاتی اسلام کے خلاف، ایک یہودی، دوسرا عیسائی، ایک یہودی اور دوسرے نصرانی۔ یہودی اور عیسائی ہر دور کے اندر، آپ آج کے دور کا بھی موازنہ کر لیں، آج کے دور کے اندر امریکہ کی طرف دیکھیں، جاپان کی طرف دیکھیں، اسرائیل کی طرف دیکھیں، آپ یہودی طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پہلے وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ترجمے تبدیل کرواتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو قوموں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، مسلمان کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کا قاتل بنتا ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک باپ کے 4 بیٹے، ایک سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابیت کی دھول بڑھتی چلی جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن، قوم قبیلے ایک دوسرے کے مخالف اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں، سرداریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک قبیلہ، ایک سردار، ایک قوم، ایک شہر، بستی کے رہنے والے لوگ دوسرے کو پسند کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کسی کو بڑا سمجھنا، یہاں تک کہ بچے اپنے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، دھول یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ تقویت دی جاتی ہے یہودیت اور عیسائیت کے ذریعے، وہ حرام کھانے، وہ حرام چیزیں جن کو اسلام نے منع کیا ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ سود عام، شراب عام، بے حیائی عام، وہ مردار گوشت، خنزیر کا گوشت جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہمارے کھانوں کے اندر مختلف طریقوں سے، ٹافی چاکلیٹ کی صورت میں، مختلف انداز سے، مختلف چیزوں پہ سٹیمپیں لگا کے آج بھی اسرائیل مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر وہ چیزیں بھیج رہا ہے۔ اسرائیل کمیونٹی اپنی فیکٹری کے اندر کون سی چیز کیسے تیار کر رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ہم صرف کھا رہے ہیں۔ لوگوں، ہمارے اندر سے اسلام کی خوشبو ختم ہوتی جا رہی ہے، روحانیت مٹتی جا رہی ہے، روحانی تقاضے جن کی وجہ سے جسم و جان، روح انسان کی بیدار ہوتی ہے، عقل و شعور بیدار ہوتا ہے، غیرت ایمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اندر اللہ رسول کی محبت اور تعلق پختہ ہوتا ہے، وہ سارے چیزیں کھا کھا کے ہم نے اپنے اندر کی ساری روحانیت ختم کر دی ہوتی ہے۔ انسان عیش و عشرت کی زندگی میں مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، اور یہ دور یہودیوں اور عیسائیوں نے یہی کام غوث اعظم کی ولادت سے قبل کیا۔ ادھر ہندوستان اور افغانستان کے اندر سلطان محمود غزنوی کے جانشین زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے، خلافت عباسیہ سمٹ کر بغداد کے گرد و نواح میں رہ گئی، یہاں تک کہ شہر بغداد کی مذہبی، روحانی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، مذہبی حالات کمزور ہو کے لوگ بے حیائی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ ایشیا اور افریقہ میں فساد برپا ہو گئے، فرقہ واریت بڑھ گئی، ساری کی ساری عیسائیت مسلمانوں کے خلاف متحد، مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے۔ آج بھی رفتہ رفتہ ایسے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسی افراتفری کی حالت میں، ان حالات کے اندر روحانی طاقت کو عروج دینے کے لیے، جسم و جان کو زندگی بخشنے کے لیے، اسلام کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے، اسلام کی طاقت کو پھر سیاست سر نو مرد مسلمان کے اندر جگانے کے لیے اللہ پاک نے
ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا، ایسی ہستی کو جس نے انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر روحانیت کے ان اور اخلاقی قدروں کے بلند منارے پر قائم کر دیا کہ وہ لوگ جو ذہنی غلامی میں آ چکے تھے، اختراط اور انتشار کا شکار ہو چکے تھے اور مادیت پرستی میں غرق ہو چکے تھے، ان کو پھر اکٹھا کر کے شریعت محمدی کے علم میں اکٹھا کر دیا۔ انہیں مصطفیٰ کا چہرہ دکھایا، حضور کی سیرت دکھائی، حضور کا انداز بتایا، آقا کی اخلاقی قدریں سکھائیں، حضور کے دین کے قریب کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس طرح ہر نبی کے اندر ولی آتے ہیں اور ہر نبی اللہ کی شان بن کے آتا ہے، اسی طرح ہر ولی نبی کی شان بن کے آتا ہے۔ اللہ نے نبیوں میں بڑے بڑے ولی عطا فرمائے، یاد رکھنا، لیکن ولیوں میں جیسا ولی امام الانبیاء کو غوث اعظم دیا ہے، رب کعبہ کی قسم 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے کسی نبی کو ایسا ولی نہیں دیا جیسا ولایت کا بے تاج بادشاہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضور کی امت میں عطا فرمایا۔